آج اسی خانقاہ ثقلینیہ شرافتیہ مجددیہ قادریہ کے نمائندے ہمارے معزز مہمان حافظ قاری جناب شاہد ثقلینی صاحب موجود ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام میں خانقاہ ثقلینیہ کی نمائندگی چاہتے ہوئے ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم حاضرین کو مستفیض کریں۔ الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین واتباعہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صدق اللہ العظیم۔ میر اجلاس قابل صد احترام حضور داعی اسلام زید مجدہ، واجب الاحترام مشائخین کرام، علماء باوقار و ارباب فکر و دانش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے آپ جانتے ہوگے کہ بڑی کٹھن گھڑی ہے، اور جس غم و اندوہ سے سب گزر رہے ہیں اس میں کوئی پلانڈ تقریر کرنا یہ خاصا دشوار ہے، اور میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں، اور اس وقت ہمارے معاشرے کی جو دو عظیم جماعتیں ہیں، ایک مشائخین اور دوسرے علماء کرام، ان کے سامنے بولنا کچھ کہنا یہ کافی دشوار ہے، اور پھر مراکز علم و عرفاں میں اپنی منفرد حیثیت کا حامل یہ ادارہ جامعہ عارفیہ، اس کے سٹیج پر کھڑا ہونا یقیناً نہ میں اس قابل ہوں، ایک ادنا طالب علم ہوں میں، لیکن چونکہ علماء کرام نے اصرار کیا کل رات کہ کچھ دیر آپ کھڑے ہو جائے، لہٰذا آپ لوگوں کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیے، ہم سب اس بات کا تو ضرور اعتراف کرتے ہیں کہ ہم فکر انسانی کے امین ہیں، ہماری سوچ جو ہے وہ انسانیت کی سطح پر ہونی چاہیے، اور اس کی حریت فکر حضور کا سب سے نمایاں کام رہا ہے۔ ہم نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پر خوب ناز کیا، اور کرنا بھی چاہیے، خود رب نے اپنی صنائی پر ناز کیا ہے، اس صنائی پر، لیکن انسان ہونے کے ساتھ ساتھ جو منصب رب نے ہم کو عطا کیا، ہر بنی آدم کو لقد کرمنا بنی آدم، ہمارے سر پر کرامات کا تاج رکھا، اور مجموعی طور پر کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہم سب کو عطا کی۔ کہیں نہ کہیں ایک عرصہ دراز سے ہم ان چیزوں کو بھلا بیٹھے، ہم اس فکر میں ہے کہ دوسرے انسان کا حساب کیسے لیا جائے، اپنے حساب دینے کی فکر ہم کو نہیں ہے، ہم دوسرے کے حساب کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہو گئی کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے ہم نے اپنے افکار و نظریات لوگوں پر تھوپنا شروع کیا۔ کل ہی بات ہو رہی تھی، حضور داعی اسلام نے اتنی پیاری بات بتائی کہ علم بالوحی، جو علم بالوحی ہے اس کے بھی متعلق فرمایا گیا لا اکراہ فی الدین،
وہ بھی تھوپا نہیں جا سکتا، اسے قبول کرنا ہے۔ تو معاشرے میں بگاڑ یہاں سے شروع ہوا کہ حریت فکر کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد کوشش تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم سب کو اللہ کے قریب، جنت کے قریب لے جاتے۔ ہم نے اس کے سرٹیفکیٹس بانٹنا شروع کیے، کتنے زیادہ سے زیادہ ہم جہنم رسید کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے سوچنا شروع کیا، اور اسی جانب پہل بھی کی۔ کتنوں کو اسلام میں رکھا جائے، کتنوں کو خارج کیا جائے، ارتداد، تکفیر، یہ سب چیزیں جو ہے، مشرک، بدعتی، یہ سب اصطلاحات وجود میں آئی، اور وہ اصل اصطلاح جو ہماری تھی، اہل قبلہ، کلمہ گو، یہ ہمارے سٹیجز سے بھی غائب ہو گئی، ہمارے ممبروں سے بھی غائب ہو گئی، پتہ نہیں کس بکسے میں بند کیا ہم نے۔ ہماری پوری تاریخ اولیاء اور صوفیاء کے کام کی یہی بتاتی رہی کہ ہم لوگوں کو اسلام میں داخل کرتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ یہ جنت کا مستحق ہو جائے، لیکن اس کے برعکس جو ہے، ہم نے ایک نیا کھیل کھیلنا شروع کیا۔ اس کی وجوہات ڈاکٹر ذیشان مصباحی نے بڑی تفصیلی طور پر اس پر گفتگو کی، میں تکرار نہیں کروں گا، لیکن ہاں، ایک علم، ادب، تربیت اور تحقیق کا فقدان بہت رہا۔ علم بھی جہاں رہا، وہاں لا علم لنا بولنے کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ اہل علم نے بھی کبھی اپنی تحقیق پر نظر ثانی کرنے کی نہ کوشش کی نہ جرأت کی، بلکہ کچھ ریفلیکشن جو ہے وہ انا خیر من کا آ رہا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے اور میں بہتر ہوں۔ اب اس کا مداوع کیسے ہو؟ اس کا مداوع یقیناً ان خانقاہوں سے ہو سکتا ہے جہاں دنیاوی ضروریات کے ساتھ ساتھ لوگوں کی روح کی پیاس بھی بجھائی جاتی ہو۔ خانقاہ کے ذریعے جب مشاہقین میں اتحاد ہوگا اور ان سے منسلک جتنے علماء ہیں ان میں اتحاد ہوگا، تب تو جا کر ہم کئی وحدت امت کی بات کر سکتے ہیں۔ اگر قائدین میں اتحاد نہ ہو، یہ متحد نہ ہو، تو امت کہاں سے متحد ہو سکتی ہے؟ یہ بالکل اخلاص پر مبنی ایک پہل ہم کو کرنی چاہیے، اور وہی طریق اپنانا ہوگا جو اولیاء اور صوفیاء کا طریق رہا ہے، کیونکہ اس کو چھوڑ کر ہی ہم نے اپنے بیچ یہ جو آج نفرتیں ہیں پھیلی ہوئی، اس کو پھیلایا ہے۔ جو اسلام انسانیت دوستی کا سب سے بڑا علم بردار تھا، وہ ایک عرصے دراز سے دہشت اور خوف کی علامت بنا دی گئی ہے۔ یقیناً اغیار کا قصور تو ہے، لیکن کیا ہم قصوروار نہیں ہیں؟ جیسے ڈاکٹر ذیشان صاحب نے کہا کہ دوسروں کو سکون کب پہنچائیں گے؟ جب آپس میں تو سکون ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو، اپنے قلب کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے کئی پڑھا تھا، علماء تحقیق کریں گے، شیخ ابوالحسن خرقانی شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ کے دروازے پر لکھا تھا انہوں نے کہ میری خانقاہ میں آنے والے کا مذہب نہ پوچھا جائے، اس کی ضرورت پوچھی جائے۔ تو خانقاہ وہ ہے جو تمام ضروریات کو پورا کرے، دینی، معاشی، یہ اور کر بھی رہے ہیں۔ ہمارے سامنے جامعہ عارفیہ ہے جہاں ہر پل علم کی خیرات بٹ رہی ہے۔
کوئی لمحہ ایسا نہیں جا رہا کہ جو علم سے عاری ہو یا خالی ہو۔ تصوف ایک طریقہ ہے یقیناً، جس پر اب مقالے میں تو بہت کچھ کہا جائے گا۔ میرا اپنا ذاتی موقف جو تھا وہ یہ کہ تصوف تعلیمات اسلامی کا جمالیاتی اظہار ہے، اور مرشد گرامی حضرت ثقلین میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمان کو حتمی اور یقینی بنانا یہ تصوف ہے۔ تصوف ایمان کو حتمی اور یقینی بنانا ہے۔ یہاں تزکیہ باطن اور اصلاح قلب کے ذریعے نفس کے شر سے آزادی دلائی جاتی ہے، اور اس نفس کی جانب موڑا جاتا ہے جس پر پہلے رب اپنی رضا کی مہر لگاتا ہے اور پھر اپنے پاس بلاتا ہے، وہ نفس مطمئنہ۔ سب سے بڑا کام تصوف کا جو آج تک رہا ہے وہ یہ کہ انسانوں کو انسانوں سے جوڑا گیا۔ علامہ جلال الدین رومی صاحب فرماتے ہیں، تو برائے وصل کرد نامدید نے برائے فصل کرد نامدید، ان فاصلوں کو مٹانا ہوگا۔ اور یہ مٹیں گے کیسے؟ خانقاہوں کو بہت بڑا رول ادا کرنا ہے۔ مجھے اپنے مسرت کا اظہار بھی کرنا ہے کہ خانقاہوں کا ایک سرکٹ، ایک اتحاد، ایک پلیٹ فارم، جس کے متعلق میں نے شاید 2017 میں بات کیا تھا کچھ علماءوں کے ساتھ، وہ جو ہے آج اسے عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ یقیناً تاخیر ہوئی، بہت ساری خانقاہوں سے یہ بات ہوئی تھی اور مجھے امید تھی کہ کہیں سے پہل ہو جائے، لیکن اللہ نے یہ شرف جامعہ عارفیہ کے مقدر میں لکھا تھا۔ تو بہرکیف یہاں زیادہ نہ جاتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ اس دکھی انسانیت کو، اس کا مداوا، اسے سکون پہنچانے کے لیے کم از کم آج چاہیے کہ مشاہقین اور علماء یہ متحد ہو جائے اور پھر ایک پلیٹ فارم بنا کر ایک اتحاد کا مظاہرہ کر کے عوام کے بیچ میں جا کر یہ کوشش کی جائے، کیونکہ دیکھیے چیلنجز ہر دن بڑھتے جا رہے ہیں، چیلنجز جو ہے ہر روز بڑھتے جا رہے ہیں اور نئے نئے چیلنجز آ رہے ہیں۔ وہ باتیں جو پہلے ہمارے سٹیجز پر ہوتی تھی، اب بہت ساری باتیں ایسی ہے جن کی اب ضرورت نہ رہی۔ آج ہم کو ایڈریس کرنا ہے وہ نئے چیلنجز کو جو امت فیس کر رہی ہے۔ تو یقیناً یہ وہی ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے جن کا ذہن وسیع ہو، جن کا دل کشادہ ہو، اور جو لوگ ہر ایک کی فلاح اور بہبود چاہتے ہو۔ بس وہ غزالین اپروچ، وہ اپروچ جو غوث اعظم کا تھا، امام غزالی کا تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تھا، امام ربانی مجدد الفسانی کا تھا، اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اور مشن وہی رہے جو ہمارا مرکز محبت رہا، حضور غریب نواز کا مشن۔ تو انشاءاللہ پھر سے وہ دور ضرور آئے گا کہ ہم اپنی بات کو رکھ بھی سکیں گے اور لوگوں کو اپنے آداب، اپنے اخلاق سے متعارف کرا کر، اور ان پر جو ہے اسلام کے بارے میں جو کچھ بھی آج غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے اسے روک بھی سکیں گے۔ بس انہی لفظوں کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ تقریب جو ہے یہ پہلا چراغ ہے جو انشاءاللہ برقرار بھی رہے گا، اور اس کی روشنی جو ہے اور چراغ جلانے کا سبب بنے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفرہ انہ هو الغفور الرحیم۔